صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک اللہ نے اگر چاہا تو کل بھی چاند دکھے، اللہ نے چاہا تو پرسوں چاند دکھے، لیکن رمضان المبارک کی آمد اب ہونے والی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ رمضان پھر مل گیا، کیونکہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہر سال رمضان رہے، پورا سال رمضان رہے۔ بہت بڑا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی مغفرت کرتا ہے، گنہگاروں کی بخشش کرتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ سنے ہیں۔ اور یہ رمضان روزے رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تم روزہ رکھو، اس لیے روزہ رکھو کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ روزہ رکھنے سے ہم اللہ سے ڈرنے والے بن سکتے ہیں۔ روزہ کتنی چیزوں کا، یہ تو سب تفصیل چیزیں ہیں، اللہ نے چاہا اور آپ لوگوں کا آنا رہا اور آپ سیکھنے کے موڈ میں رہیں تو پھر سیکھیں گے بھی۔ بہرحال آج کچھ ضروری باتیں جو رمضان سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور دنیا اور آخرت کی فکر سے بھی تعلق رکھتی ہے، وہ باتیں ہم کریں گے۔ ہم نے دین کہتے ہیں، دین، دھرم، مذہب۔ اب دین ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم مسجد میں آئے، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے تسبیح پڑھی، ہم درگاہ گئے، ہم نے نیاز کی، ہم نے محرم منایا، ہم نے عرس کیا، اسے ہم دین کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو اسی میں دین ہے۔ مان لیجئے جتنے بیٹھے ہیں سب داڑھی رکھ لیں گے، جتنے بیٹھے ہیں سب 5 ٹائم کی نمازی ہو جائیں گے، جتنے بیٹھے ہیں سارے پورے مہینے کے روزہ دار بھی ہو جائیں گے، جتنے بیٹھے ہیں وہ سب نیازیں بھی کریں گے، فاتحیں بھی دیں گے، درگاہ بھی جائیں گے، تو دین ہو گیا، پورا ہو گیا دین۔ وہ دین، اسی کا نام دین نہیں، دین کا یہ حصہ ہے۔ دین جو بھاگ ہے، سجو دین نہیں، یہ دین کا ایک حصہ ہے، پورا دین یہ نہیں ہے، ابھی باقی ہے۔ 2 چیزیں ہیں، جب وہ دونوں جمع ہوں تو اس کا نام ہوتا ہے دین۔ ایک ہے دنیا، ایک ہے آخرت، یہ دونوں جب جمع ہو جائے تو بنتا ہے دین۔ دنیا میں کیا کیا ہے؟ دنیا میں آپ کا دھندا ہے، دنیا میں آپ کا کاروبار ہے، دنیا میں آپ کے بیوی بچے ہیں، بھائی بھتیجے بھانجے رشتے دار سگے والے کٹمب سماج، یہ سارا کچھ آپ کے دنیا میں ہے نا۔ تو اب وہ ایک دنیا ایک حصہ ہے کہ جسے ہمیں سجانا ہے، جسے ہمیں سنبھالنا ہے، جسے ہمیں سنوارنا ہے۔ پھر مرنے کے بعد والا جو خیال ہے آخرت، قبر، ہماری نماز، ہماری داڑھی، یہ سارا جو ہے روزے، حج، زکوٰۃ، یہ جو سارا کچھ ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ادھر یہ بھی سنبھالنا ہے، یہ بھی سنبھالنا ہے، کسی میں خامی نہ آنے پائے۔
یہ دونوں جب مل جائیں گے تب مکمل دین بنے گا۔ کسی ایک کو اگر وہ انکار کرتا ہے، اس کو وہ اگر صرف میری دنیا کہتا ہے، تو پھر وہ اس انسان کو شریعت مطہرہ نے، کتاب نے اسے جاہل کہا ہے۔ وہ جاہل ہے جو اپنے رشتہ داروں کو یا کمانے کرنے کو دین نہیں سمجھتا۔ وہ جاہل ہے کہ صرف نماز کو یا ٹوپی کو یا داڑھی کو ہی دین کہے، صرف اسی کو کہے، باقی چیزوں کو نہ کہے۔ بھئی باقی بھی دین ہے، لیکن اس کے طریقے سے ہو تو دین ہے، نہیں تو نماز بھی دین نہیں ہے۔ اگر طریقے سے نہ پڑھی جائے تو نماز بھی دین نہیں ہوگی۔ مان لیجئے دکھاوے کے لیے پڑھی تو نماز دین تھوڑی بن جائے گی، ہے نا؟ یہ جتنے بھی کام ہیں اصل المختصر سمجھ لیں کہ دونوں چیزیں جب ملے گی تو دین بنے گی۔ اب آئیے اس پر میں نے اس سے پہلے بھی واقعات بتائے ہیں۔ جھوٹ بولنا، سچ بولنا، دھوکہ دینا، وفاداری کرنا، بے وفائی کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا کچھ دین میں شامل ہے۔ اگر وہ سچائی پر ہے، سچ بولتا ہے، دین ہے۔ بات کرتے وقت جھوٹ نہ بولے، اپنے ہمسایوں کا خیال کریں، اپنے یہاں جو جانور پالے ہیں اس کا خیال کریں، اپنے جو راہ رستے ہیں اس کا خیال کریں۔ راہ رستوں کا خیال رکھوایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے میدان میں جب فوجوں کو بھیجا جاتا تھا، فوج بھیجی جاتی تھی، تو ان دنوں جنگ میں صحابہ کو یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھیے آپ لوگ جاتے ہیں تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ آج کی طرح پلین تو تھے نہیں، ٹرین تو تھی نہیں کہ وہیں جا کر کسی دی رک جاتی۔ رستے میں آرام کے لیے پڑاؤ ڈالتے تھے، گھوڑے کھچر وہ لے کے جاتے تھے، رات ہو گئی تو آرام کرتے تھے، دوپہر میں آرام کرتے تھے۔ تو اب یہ جو آرام کرنا ہے، مان لیجیے ایک کیڑی ہے اس میں جا رہے ہیں، آگے جا کر دیکھا کہ رات ہو گئی، اب ہمیں رکنا ہے، تو رکنا تو ہے لیکن کہاں رکو گے؟ تو بولا جنگل ہے کہیں بھی رک جاؤ نہ، کہیں بھی رک جاؤ تھوڑا چلے، دیکھو اس زمین پر ہو، بھائی یہ زمین کسی کی نہیں ہے، یہ ایسے ہی جنگل ہے۔ اچھا، لیکن حضور نے فرمایا یہ بھی خیال کرو کہ کہیں وہ جگہ تو نہیں ہے کہ جہاں روز رات کو آ کر جانور بیٹھتے ہیں، یہ جانور کی جگہ تو نہیں نا۔ جانور کئی بار ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ ہوتی ہے کہ یہاں روز نیل گائے، شیر، چیتے آ کر سوتے، کوئی جنگل کے پشو پکشی وہاں رہتے ہوں گے، بھائی ان کی جگہ ہوگی، رات کو آ کے وہ وہاں آرام کرتے ہوں گے، اب تم نے وہاں ڈیرا ڈال دیا، وہ کہاں جائیں گے؟ یہ خیال بھی رسول نے رکھوایا جانوروں کا۔ تو جو جانوروں کا اتنا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہو، وہ کسی انسان کو تکلیف دینے سے راضی ہوگا؟ اب ہمیں اسی طرح سے اپنے بھائیوں کا، اپنے سگے رشتہ داروں کا، ان تمام انسانوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ عبادت ہے، میں یہ دین سمجھا رہا ہوں۔ رمضان آنا ہے تو رمضان میں لوگ زیادہ تر نیکی کرو، نماز پڑھو، بے شک کرو، یہ عبادت ہے، لیکن پھر باقی چیزیں جو ہے اس کا کیا کریں گے؟ باقی جو چیزیں ہیں اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، ان کے پاس میں ایک نوجوان آیا۔ وہ نوجوان آ کر کے ملا، سلام کلام کیا اور چلا گیا۔ ہوتا ہے نا، ہم لوگ بھی جاتے ہیں اپنے، ہم جس کو چاہتے ہیں باپوں سے، بڑوں سے ملنے جاتے ہیں، دوست ہوتے ہیں نا، ملنے جاتے ہیں تو ملے، سلام کلام کیے، چلو باپو میں گھر جاتا ہوں۔ تو جب وہ گئے تو اس وقت میں کیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے پاس میں تب ملک الموت، موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام کھڑے تھے وہاں۔ تو اسرائیل علیہ السلام سے جب اس کو تو پتہ نہیں تھا، اسرائیل السلام نے اس کو پوچھا، ملک الموت نے ان کو پوچھا داؤد علیہ السلام کو کہ یہ نوجوان کون تھا؟ تو کہا یہ نوجوان ابھی ابھی اس کی شادی ہوئی ہے اور یہ میرا دوست ہے، یہ مجھ سے دوستی رکھتا ہے، مجھ سے الفت رکھتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے،
مجھے روز ملنے آتا ہے، جب تک مجھ سے مل نہ لے وہ اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جاتا، مجھ سے پہلے ملتا، روز آتا ہے، اور ابھی ابھی اس کی شادی ہوئی ہے۔ دھیان دینا میرے بھائیو، یہ کام کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام سے ملک الموت نے عرض کی کہ حضرت یہ اس کی زندگی اب 6 دن کی ہے، 7ویں دن اس کی روح قبض کر لوں گا میں۔ خبر دے دی۔ حضرت داؤد کو بھی غم ہوا، لیکن قضا ہے، کون ڈال سکتا ہے، غم ہوا۔ اس کے 7 مہینے ہو گئے، 6-7 مہینے ہو گئے۔ اس کے بعد میں وہ جوان تو مرا نہیں، اسی عرصے میں حضرت ملک الموت کا آنا ہوا داؤد علیہ السلام کے پاس، تو داؤد علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے وہ جو میرا نوجوان ہے جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی زندگی 6 دن کی ہے، اس کو تو 7 مہینے ہو گئے، ابھی تک نہیں مرا، کیا ہوا؟ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ حضرت میں اس کی روح قبض کرنے جا رہا تھا، میں اس کی روح قبض کرنے جا رہا تھا، اس کی جان نکال لیتا میں نے تیاری کر لی تھی، حکم کے حساب سے لکھا تھا، میں نے تو تیاری کر لی تھی، لیکن میرے رب نے مجھے منع کیا، کہا اب رک جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا جب وہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، میں نے کہا کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس سے نکلا، مل کر نکلا، دھیان دینا، جب وہ مل کر نکلا تو اسے ایک اپنا ضرورت مند بھائی مل گیا۔ کون مل گیا؟ ضرورت مند بھائی، کہ جس کو ضرورت تھی کہ کوئی میری مدد کرے، میں پریشان ہوں۔ تو انہوں نے، اس نوجوان نے اس کو گھر لے گیا، اس کی دلجوئی کی، اس کو جو مال تھا ان کے پاس میں وہ اللہ کی راہ میں اس کو اپنی زکوٰۃ، اپنا جو کچھ بھی تھا اللہ کے لیے نکالا تھا وہ سب اس کو دے دیا کہ لے جا تیرا بھلا ہو، دے دیا۔ اس لیے اچھا جب دے دیا تو وہ نوجوان نے دل سے دعا کی، اس دعا دی نوجوان کو، اس نے جو ضرورت مند تھا، اس بھائی نے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آجو باجو میں رہنے والوں کو ہم جانتے ہیں نا، تو اس نے دعا دی، اس نے کہا کہ آپ کو داؤد سے بڑی الفت ہے، داؤد سے بڑی محبت ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داؤد علیہ السلام کا پڑوس نصیب کرے۔ ایک دعا۔ دوسری دعا دی کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر بالخیر عطا کرے، بڑی لمبی عمر عطا کرے، بھلائی والی، نیکی والی لمبی عمر عطا کرے۔ تو میں نے خوشی سے جو 6 تھے وہاں سنیے 0 ملا دیا، میں نے 60 سال کر دیے۔ 6 دن کی جگہ اللہ نے کہا میں نے 60 سال کر دیے، اور میری طرف سے اس کام سے خوش ہو کر میرا الگ سے انعام 10 سال اور جوڑ دیے، اب اس کی روح 70 سال کے بعد قبض ہوگی۔ کتنی زندگی بڑھ گئی بھائی؟ 6 دن تھی ہے نا، تو 69 વર્ષ જિંદગી વધી, એટલે 70 વર્ષમાં 6 દી ઓછા, ہے نا، اتنی بڑھ گئی، ریچارج ہو گیا۔ کیا کرا تھا اس نے؟ نماز پڑھی تھی؟ کیا کرا تھا؟ تسبیح پڑھی تھی؟ اس نے اپنے بھائی کی مدد کی تھی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کی مدد کی، اور سب سے پیچھے ہم ہیں آج اس کاموں میں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ میں اب آپ کو برا لگے تو معاف کرنا، لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، آج یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کے ذریعے سب پتہ چل جاتا، ارے یار تو خبر نہیں تو کیا فلانا نہ تو کیڑا ہوتے تجھے پارس میں چولہا بنے تھا نہیں بنتا اتنے سے، وہاں کی پتہ چل گئی۔ اور یہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے یار مکے چوڑوں کھپے نا، مجھے بولنا چاہیے نا، اچھا مجھے ضرورت تھی تو تجھے بولنا تھا، اور وہاں ضرورت تھی نہیں، اسے پتہ بھی نہیں تھا، وہاں جانے دے آیا، وہاں کی پنچایت ہے۔ ایک سمجھنے جیسی بات ہے، ہمیں الو بناتے لوگ، ارے مولانا سارے جو ہمیں کہا ہوتا تھا، ہم نے کی دو وقت تو میں یہ تینوں لینگویج اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر جگہ یہی حال ہے، ہر جگہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے
میرے پاس یہاں کتاب موجود ہے. کئی بار ہمیں پوچھتے ہیں مولانا زکات مدرسے میں دے بھائی, مجھے پوچھتے ہو. گجراتی میں کتاب ہے, اس کا نام ہے فیضان زکات. اور بھی آپ ہندی میں چاہو آ جائے گی, آڈیو سے مل جائے گی. مولانا کے نمبر بھی بہت سارے ہیں, آپ فون کریں پوچھ لیں زکات کس کو دینی کس کو نہیں دینی. اب ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جسے دینی ہے اسے تو دیتے ہی نہیں ہے, اسے دیتے ہی نہیں ہیں. اور زکات صحیح سے پہلے نکالتے نہیں ہیں. زکات ہم صحیح سے نکالتے نہیں ہیں. نہیں, ہم نہیں نکالتے. ہم خالی یوں سمجھتے کہ دیتے ہیں, ہم دیتے بہت ہیں, انکار نہیں. اگر یوں حساب لگاؤ تو زکات سے زیادہ دے دیتے ہیں. لیکن یہ دینا کام نہیں آئے گا. نام زکات پڑھنا پڑے, اس حساب سے نکلنا پڑے. اور اگر اس حساب سے نہیں نکلا, اللہ اکبر, تب تو مان لو کہ کیا سے کیا ہوگا. کہ حدیث میں ہے کہ جس کی جو نماز پڑھتا ہے, جو روزے رکھتا ہے, زکات نہیں دیتا, ساتویں آسمان پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے یہ ملعون ہے, لعنتی ہے, کتاب میں. تو پھر ہماری نماز اور اس کا کیا ہوگا, چلی نہیں جائے گی. جو انسان زکات نہیں دیتا اس کی نماز دڑے کی طرح, سڑیلے چیترے کی طرح لوٹ کر کے اس کے منہ پہ ماری جائے گی. یہ کتاب میں. اس لیے یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنا تو پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہیں, اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. میں قرآن شریف کی آیت بتا دیتا ہوں آپ کو. اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا, اور وہ سب سے بڑا دینے والا ہے. اگر دو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا. اور دینی کس کو, وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. وہ بھی بتاؤں گا. دیکھیے, یہ کتاب کا نام ہے المعجم الاوسط, حدیث نمبر 4577, جلد نمبر 3 اور پانا نمبر 275. اس میں لکھا ہے حدیث, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو قوم زکات نہیں دے گی اللہ انہیں قحط میں, دشکال میں, آپتی میں, مصیبت میں مبتلا کرے گا. اب وہ دینی کس کو یہ دیکھیں, اور نہ دینی یہ بتا دیتا ہوں. دینا اور نہ دینا, حصے دار کون ہے, حصے دار کون نہیں ہے, وہ اس کے اندر لکھا ہے. اس کی پوری فہرست ہے اس کے اندر. بد مذہبوں کو بھی دے نہیں سکتے. جن رشتہ داروں کو زکات دے سکتے ہیں, بہن کو دے سکتے ہیں, بھائی کو دے سکتے ہیں, چچا کو دے سکتے ہیں, پھوپھی کو دے سکتے ہیں, خالہ کو دے سکتے ہیں, ماما کو دے سکتے ہیں, بہو کو دے سکتے ہیں, داماد کو دے سکتے ہیں, سوتیلے باپ کو دے سکتے ہیں, سوتیلی ماں کو دے سکتے ہیں. شوہر کی طرف سے اگر سوتیلی اولاد ہو تو اسے دے سکتی ہے عورت اپنی زکات, کیونکہ عورت کی الگ ہوتی ہے, وہ بھی داگینے پہننے پھرتی ہے نا, اس کی بھی ہے زکات. کتنا نے کیا وہ سب تفصیل ہے. بیوی کی طرف سے اگر سوتیلی اولاد ہو تو اسے بھی دے سکتے ہیں. یہ دے سکتے ہیں, ان کا نام آیا. اب جسے نہیں دے سکتے تو بنو ہاشم سید کو نہیں دے سکتے, اپنی اصل یعنی ماں کو نہیں دے سکتے, باپ کو نہیں دے سکتے, دادا کو نہیں دے سکتے, دادی کو نہیں دے سکتے, نانا کو نہیں دے سکتے, نانی کو نہیں دے سکتے. سمجھ گئے میری بات. تو یہ اور باقی کی بہت ساری تفصیلیں اس کے اندر, زکات وغیرہ کی اس کے اندر ہے. تو اور یہ بھی آپ نے سن لیا کہ اگر آپ دیں گے تو دینی کس کو ہے. شروعات وہاں سے کریں گے جتنے میں نے نام بتائے. اس میں اگر بچے تو پھر گاؤں میں ہی دوسروں کو دیکھ لو, اپنے دوسرے رشتے داروں کو دیکھ لو. اس میں اگر بچے تو پھر پڑوسیوں کو دیکھو. اس میں اگر بچے تو پھر اپنے گھر کے قریب یا گاؤں کے قریب والے کو دیکھو. ہم تو یہاں چھوڑ کے سیدھے بہار چلے جاتے ہیں, ہم یہاں چھوڑ کے سیدھے یو پی چلے جاتے ہیں, ہے کہ نہیں. راجپور والوں کو دے دیتے ہیں, بیراول والوں کو دے دیتے ہیں,
کیا لگا رکھا ہے؟ جس کا حق ہے اسے تو مل ہی نہیں رہا. کہاں سے نہ جانے لینے آ جاتے ہیں. میں کئی بار سوال کھڑا کرتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے. میں اس لیے نہیں کہتا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ جس کا حق ہے وہ اسے نہیں مل رہا، جس کا حق ہے اسے دیا جائے. خیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچے معنی میں ہمارے بھائیوں کا مدد کرنے والا بنا دے، ہمارے بھائیوں کا، ہمارے سماج کا چاہنے والا بنا دے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار جو بھی لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا کرے، اور جو لوگ قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.